میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس لگتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس مجلس میں بیٹھے ہوتے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے اور اس طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے درمیان میں بیچ میں کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ یہ ایک عام محفل کا دستور تھا۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور حضرت ابو بکر اس مجلس میں موجود ہوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے بیچ میں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک پنڈو آیا، پنڈو بولنے سے دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، وہ آدمی آیا اور آدمی آ کر دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کو کہا سامنے آ جاؤ، سامنے بلایا۔ وہ جب سامنے آیا تو بیچ میں بیٹھ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے آؤ۔ وہ دیہاتی، دیہات سے رہنے والا، وہ اور سامنے بلایا، سامنے بلایا، سامنے بلایا، یہاں تک کہ وہ پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے اٹھو، تم میرے پاس آ کے بیٹھو۔ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پنڈو آدمی کو، دیہاتی آدمی کو، اعرابی آدمی کو، گاؤں کا رہنے والے کو اپنے اور ابو بکر کے بیچ میں بٹھا دیا۔ حیران ہو گئے سارے صحابہ کرام۔ آج تک کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں اور بیٹھنے کی ہمت نہیں۔ آج پہلی بار ہے کہ کسی آدمی کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ابو بکر کے اور ان کے بیچ میں بٹھا رہے ہیں۔ سارے آدمی تعجب کر رہے ہیں، سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، تعجب کر رہے ہیں یہ کون آدمی ہے، پہلے تو دیکھا نہیں، اور شکل و صورت سے لگتا ہے دیہات سے آیا ہے، گاؤں سے آیا ہے، تو اس کو کیوں بٹھایا؟ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حیران ہیں، پریشان ہیں، تعجب کر رہے ہیں اس کو کیوں بیچ میں بٹھایا۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کا چہرہ دیکھا کہ یہ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، تو پوچھا تم پریشان ہو کہ میں نے اس کو ابو بکر کے اور میرے بیچ میں کیوں بٹھایا، اس لیے پریشان ہو؟ سارے صحابہ کرام نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے پریشان ہیں کہ آپ نے آج تک کسی کو اپنے اور ابو بکر کے بیچ میں بٹھایا نہیں، آج اس کو بٹھایا۔ وہ تو پیچھے بیٹھ گیا تھا، آپ نے وہاں سے بلایا 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 بلایا، بلانے کے بعد آپ نے آپ کے دونوں کے بیچ میں بٹھایا، ہم لوگ حیران پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس کو میں نے نہیں بٹھایا، ادھر اس کو میں نے اپنی مرضی سے نہیں بٹھایا، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو میرے اور ابو بکر کے بیچ میں بٹھاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا ہے تو میں تو اللہ کے کہنے سے اس کو بٹھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اور زیادہ تعجب ہوا۔ آپ کو بھی ہو رہا نا تعجب، ان کو بھی ہوا۔ ہم تو سن رہے ہیں تو تعجب ہے، وہ تو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی بھی ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کسی کو بیٹھتے دیکھا ہی نہیں۔ آج بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، تعجب ہو رہا، تو کہا میں نے نہیں بٹھایا، مجھے تو اللہ نے بتایا کہ اس کو آپ کے بیچ میں بٹھاؤ، ایک طرف ابو بکر ہو، ایک طرف آپ ہو، اور یہ بیچ میں بیٹھے۔ صحابہ کرام کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بٹھایا بلکہ اللہ نے کہا ہے بیٹھاؤ۔ کیا یہ کیا عمل کرتا ہے؟ ایسا کون سا یہ عمل کرتا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام دیا
کہ جہاں آج تک کوئی نہیں بیٹھا وہاں اللہ نے کہا ہے کہ اس کو بٹھاؤ۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، بہت تعجب ہوا، جیسے آپ کو اور میرے کو تعجب ہو رہا۔ اب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہم تو اللہ سے پوچھ نہیں سکتے کہ اللہ آپ نے کیوں کہا اس کو بٹھاؤ۔ ایک آپ ہیں جو آپ اللہ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ہیں اللہ سے پوچھ لیں کہ اس کو اللہ نے کیوں کہا کہ آپ کے اور ابو بکر کے بیچ میں بٹھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے کہا میں نے اللہ سے پوچھا ہے تو اللہ نے بتایا کہ وہ ایک درود شریف پڑھتا ہے، یہ بندہ ایک درود شریف پڑھتا ہے، اس درود شریف کی وجہ سے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اس کو آپ کے اور ابو بکر کے بیچ میں بٹھاؤں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میری اردو سمجھتے ہیں آپ، میں بہت ہلکی اردو بول رہا ہوں، مجھے کوئی زبان نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی، بنگالی نہیں آتی، اردو نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، میں برما سے ہوں، مجھے برمیز نہیں آتی، میں بہت ہلکی سے ہلکی اردو کہہ کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میری بات۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کون ایسا ہے، مجھے ہاتھ کھڑے کر کے بتانا، میرا سوال پہلے سن لے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے، دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ، اللہ ہم کو جنت میں لے جائے گا، کہو انشاءاللہ، جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہم کو بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ مقام دے کہ تم میرے قریب آ کے بیٹھو، ہم میں سے کون چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے؟ الحمدللہ کوئی ہاتھ نہیں ایسا جو یہ نہیں چاہتا ہو، رکھ دو نیچے، جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قریب ہم نہ بیٹھے۔ میرے اور آپ میں سے ہر ایک کو یہ خواہش ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس میں بیٹھنے کو جگہ ملے، چاہتے ہیں نا؟ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں علماء کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کو ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ملاقات کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، ہم ان کے پاس جانے کو فخر محسوس کرتے ہیں، وہ ہم کو پاس میں بلا لے اور ہم کو پاس میں بیٹھا دے تو ہماری جو ہے خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں، جب ان کے پاس بیٹھنے سے ہم اتنے خوشی محسوس کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھنے سے ہم کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ میں اور آپ نے بھی وہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس درود شریف کو ہم نے وظیفہ بنا لینا ہے۔ جس درود شریف کو پڑھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہے کہ اس پنڈ کے آدمی کو، اس گاؤں کے آدمی کو، اس دیہات کے آدمی کو آپ اپنے پاس بلا کر بٹھائیے، ابو بکر کے اور آپ کے بیچ میں بٹھائیے، آپ کے قریب بٹھائیے۔ وہ درود شریف پڑھنے سے اس عربی کا، اس دیہاتی کا، اس گاؤں والے کا اللہ نے اتنا بڑا رتبہ بنایا۔ اگر میں اور آپ پڑھتے رہیں گے اور ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ ہم کو بھی یہ موقع دے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا کر بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون پڑھے گا یہ درود شریف؟ اگر مشکل نہیں ہے تو کون کون پڑھے گا؟ سب پڑھیں گے یہ درود شریف، سب پڑھیں گے۔ اگر موقع ہوا، زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، بہت مختصر درود شریف ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق دے، دن رات میں کم از کم اسے 500 دفعہ پڑھیں گے، 500 ٹائم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے بے وضو باوضو اس درود شریف کو ہم دن رات میں 500 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میری گارنٹی ہے، میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کہہ رہا ہوں
کہ جو دن رات میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پریشانی نہیں چھوڑیں گے جو دور نہ کر دے، اور اللہ اس کی کوئی ضرورت نہیں چھوڑیں گے جو پوری نہ کر دے۔